کہ دین اسلام کی ساری عبادات دو ہی طرح کی ہیں، یا تو جانی یعنی بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، بلکہ ابتدائے آفرینش سے جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا ضابطہ جو مقرر کر رکھا ہے وہ دو ہی کے اندر دائر ہے، یا تو وہ بدنی اور جانی عبادتیں ہیں یا وہ مالی عبادتیں ہیں۔ جیسے خود دین اسلام کے اندر نماز بدنی عبادت ہے، جانی عبادت ہے جس میں انسان کی اپنی جان کی طاقت اور صلاحیت لگتی ہے۔ روزہ انسان کی بدنی اور جانی عبادت ہے کہ انسان کی بدن اور اس کی جان کی طاقت لگتی ہے، صرف ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ جس کے اندر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ حج یہ جانی اور مالی دونوں سے مرکب ہے کہ اس کے اندر جان کی اور بدن کی مشقت بھی صرف ہوتی ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو ہی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو انسان اپنے بدن کو خوب عبادات میں لگائے رکھے، یا کم از کم مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، صدقات کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، اسباب خیر کے اندر خرچ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے بھی آخرت میں اس کی نجات کر دیں گے۔ چنانچہ احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص صرف اپنے جو قرض دار لوگ ہیں ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا تھا کہ قرض اگر دے دیا تو اس کے بعد مل گیا، نہیں ملا تو اس کو معاف کر دیا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بنیاد پر آخر میں اس کی بخشش کر دی کہ تو دنیا کے اندر اپنا مال لوگوں کے قرض دیتا تھا اور وہ قرض دار قرض نہیں لوٹا سکتے تھے تو اس کو معاف کر دیتا تھا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہو کر کہ تیرا اپنا مال نہیں، تیری اپنی جان نہیں، تو اپنا مال نہ ہونے کے باوجود اس قدر ایثار کرتا ہے، تو میں تو سارے سخیوں کا سخی ہوں، تو ایثار کا زیادہ حقدار میں ہوں، آج میں بھی اسی ایثار پر فیصلہ کر کے تیری بھی بخشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، تو جانی اور مالی عبادات پر ساری بنیاد ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان غلط کسوٹی اور معیار جب مقرر کر بیٹھتا ہے تو جان کا صرف بھی غلط راستے میں لگاتا ہے۔ آنکھ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے غلط مقصد میں آنکھ کو صرف کرتا ہے۔ زبان جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کے اندر اس کو پورا نہیں کرتا بلکہ کسی غلط مقصد میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا خوش نصیبی کی بنیاد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز پیدا کی جائے اس مقصد ہی کے اندر استعمال ہو تو یہ خوش نصیبی ہے۔ تو یہ زبان کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بد نصیبی کے راستے پر ہے۔ یہ آنکھوں کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے آنکھ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی، وہ کسی غلط مقصد میں آنکھ کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بد نصیبی کے راستے پر ہے۔ کان جس مقصد کے لیے پیدا کیے تھے، ناک جس مقصد کے لیے عطا کی تھی، ہاتھ پیر کی قوت جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی، اس مقصد کے لیے اندر جب استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ بد نصیبی کے راستے پر ہے۔ اس لیے اپنی اس تخلیق کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے راستے پر چل کر بد نصیبی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور جو بد نصیبی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جو یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ آنکھ کے پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا تھا تو آنکھ کو صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہے، کان اور ناک اور ہاتھ پیر کی ساری قوتیں اور حواس کو صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کرنے والے نے اس کو عطا کی تھی، تو یہ خوش نصیب انسان ہے، اور خوش نصیب انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان کسی بھی راستے سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں۔ قارون کا خزانہ قارون نے جمع کر لیا اور قارون اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا، اور وقت کے پیغمبر سے اس نے ٹکر لے لی، وقت کے پیغمبر کی عزت اور منصب سے وجاہت سے جو جیلس ہو کر اس سے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو مال سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جب کسی کے پاس علم صحیح نہ ہو، اس کی صحبت اچھی نہ ہو، اس کا مال جو ہے وہ حلال نہ ہو،
تو اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی کسوٹی معیار مقرر کرنے میں ہمیشہ مسٹیک اور غلطی کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔